2022 میں پاکستان میں نومبر کا مہینہ انتہائی اہم قرار دیا جا رہا تھا، اور اس سال یعنی کہ 2023 میں ستمبر ایک اہم ترین مہینہ ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ اور عمران خان کیوں چاہ رہے ہیں کہ ستمبر سے پہلے انتخابات ہو جائیں؟ ستمبر میں آخر پاکستان میں ایسا کیا ہونے جا رہا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے گا، میں ہوں سرفراز راجہ۔ تو دوستوں پہلے بتاتے ہیں 2022 کی کہانی۔ عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے فوری طور پر انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ اس کے لیے انہوں نے لانگ مارچ کیے، احتجاج کیے، ملک گیر جلسے کیے، مطالبہ تھا فوری انتخابات کا۔ اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ عمران خان نومبر سے پہلے انتخابات چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں نومبر میں نئی آرمی کی قیادت نے آنا تھا۔ عمران خان کے بارے میں اس وقت یہ خیال تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی مرضی کا آرمی چیف آئے، نہ صرف حکومت سے جانے کے بعد بلکہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہ رہے ہیں۔ جنرل فیض حمید جو کہ ان کے فیورٹ ہیں، آئی ایس آئی کے چیف تھے، جنرل فیض حمید کی جب ٹرانسفر کی گئی آئی ایس آئی چیف سے کور کمانڈر پشاور کے لیے، تو عمران خان نے ان کے نوٹیفیکیشن کو کافی عرصہ ہولڈ رکھا۔ تو بعد میں بھی انہوں نے جو اپنے انٹرویوز دیے اس میں انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید کنٹینیو کریں، اور اس کی ایک وجہ انہوں نے یہی بتائی کہ ملک میں جو حکومت چینج کی جا رہی تھی وہ سمجھتے تھے کہ جنرل فیض حمید کو یہاں پر ہونا چاہیے تھا، وہ اس موو کو روک سکتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے بیانات سے یہ واضح کر دیا بعد میں بھی کہ جنرل فیض حمید ان کے فیورٹ تھے، اگرچہ انہوں نے کہا کہ وہ ان کو آرمی چیف بنانا نہیں چاہتے تھے، لیکن یہ بات تمام حلقے کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید عمران خان کے موسٹ فیورٹ کینڈیڈیٹ تھے آرمی چیف کے لیے۔ اور اپوزیشن ہی کہتی ہے کہ انہوں نے حکومت اسی لیے حاصل کی، اسی لیے عمران خان کی حکومت کو انہوں نے ہٹایا۔ اتنے مشکل معاشی حالات میں جب عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہو رہی تھی اور اپوزیشن کی جماعتوں کی پاپولیرٹی بڑھ رہی تھی، تو وہ حکومت میں اسی لیے آئے کہ عمران خان کا ایک اگلے 10 سال کا منصوبہ تھا جس میں انہوں نے جنرل فیض حمید کو لے کے آنا تھا بطور آرمی چیف، اور اس کے بعد ایک اور منصوبہ جس کا انکشاف سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن امان اللہ کنرانی نے کیا، اور انہوں نے اس منصوبے کا انکشاف ایک تقریب میں خطاب کے دوران کیا۔ سازش یہ تھی اور ہے ابھی تک کہ جناب عمران خان کو 2/3 میجارٹی دلاؤ۔ وہ جو گماشتوں کی بات کرے خون صاحب، پیچھے سے ابھی تک خطرات موجود ہیں، وہ یہ ہے کہ جناب آپ نے ہم کو 3 سال سارے ججوں کو نہیں دیا، کم سے کم اسی طرح ٹینیور پوسٹ ہمیں دے دے، چیف جسٹس کو ٹینیور پوسٹ کلیئر کر دے جو 3 سال کے لیے ہو۔ فبروری 2 فبروری 2022 کو بندیال صاحب نے حلف لیا، اگر اس کو یہ 3 سال مل جاتے عمران خان کے ذریعے آئندہ آنے والے اسمبلی سے، تو یہ جناب اپنے ریٹائرمنٹ ستمبر سے پہلے 3 سال کے لیے چیف جسٹس کا حلف اٹھائے گا، اور یہ جائے گا 2025 میں۔ جب یہ بندیال صاحب 2025 تک رہے گا، قاضی صاحب ستمبر 2024 میں ریٹائر ہو جائے گا۔ جو پیچھے بیٹھے والے ان کو بھی قاضی صاحب اچھا نہیں لگتا ہے، بندیال بھی رہے گا، اور اس کے بعد قاضی کے جانے کے بعد اعجاز الحسن 3 سال کے لیے بنے گا، اور اعجاز الحسن کے دوران جناب منصور شاہ صاحب ریٹائر ہو جائے گا، منیر اختر بنے گا۔ یہ ڈرامہ ہے۔ تو دوستو نومبر تک تو عمران خان کی دال نہیں گلی، حکومت نہیں بدلی، اور موجودہ حکومت نے ہی یعنی کہ شہباز شریف نے ہی نئے آرمی چیف کا تقرر کیا۔ اس کے بعد ان کی تمام تر توجہ، تمام تر امیدیں جو تھی وہ سپریم کورٹ سے لگیں، کیونکہ سپریم کورٹ میں ایک اصطلاح استعمال ہو رہی ہے لائک مائنڈڈ ججز کی۔ یہ وہ ججز ہیں جو کہ عمران خان سے متعلق کیسز میں شامل ہوتے ہیں، اور اکثر فیصلے ان کے عمران خان کے حق میں گئے ہیں، اور انہوں نے ہی آرٹیکل 63A جو کہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل ہے، جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی رکن اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیتا ہے کچھ معاملات میں، تو اس کی نااہلی ہو جاتی ہے، اس کی رکنیت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اسی بینچ نے، لائک مائنڈڈ بینچ نے اس میں ایک چیز ایڈ کر دی کہ ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور اسے ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن کہا گیا، یعنی کہ آئین کی اثر نو تشریح نہیں بلکہ تحریر کہا گیا اس کو۔ اب ان لائک مائنڈڈ ججز کے بارے سے پہلے تو بٹوین دی لائنز بات ہوتی رہی، شاید لوگ توہین عدالت سے ڈرتے تھے یا کسی اور وجہ سے، لیکن اس کے بعد جب ان کے فیصلے تواتر سے آنا شروع ہو گئے تو کھل کر ان کا نام لینا شروع کر دیا گیا، اور ان پر تنقید کی جانے لگی، یہاں تک کہ جو سیاسی جلسے تھے وہاں بھی ان کے نام لے کر بات ہونے لگی۔ لیکن یہ لائک مائنڈڈ ججز کنٹینیو کرتے رہے، اور سپریم کورٹ میں ایک ڈیوائڈ کھل کے سامنے آ گئی، یعنی کہ ججز کے 2 گروپس ہیں جو کہ ایک دوسرے کے خلاف چل رہے ہیں۔ یہ ڈیوائڈ انتہائی خطرناک تھی پاکستان کی جوڈیشری میں۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں ایک ڈیوائڈ موجود ہے سپریم کورٹ کے 15 ججز کے درمیان،
اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 8 ججز ایک طرف ہیں اور 7 ججز دوسری طرف ہیں۔ تو اب بات ہے دوستو ستمبر کی، کہ ستمبر میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو پاکستان میں اسمبلیاں تحلیل ہونی ہیں 13 اگست 2023 کو، اور اس کے مطابق اگلے 60 دن میں انتخابات ہونے ہیں، اور اس کی تاریخ بنتی ہے 13 اکتوبر 2023 سے پہلے۔ اب اس میں اگر انتخابات 1 مہینہ یا 2 مہینہ پہلے ہو جاتے ہیں تو اس سے فرق تو نہیں پڑنا چاہیے، لیکن عمران خان کو فرق پڑتا ہے، اسی لیے وہ ڈیسپریٹ ہیں کہ انتخابات ستمبر سے پہلے ہو جائیں۔ اب ستمبر میں دوستو کیا ہونا ہے؟ جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ ہے 16 ستمبر 2023، یعنی کہ اسی سال 16 ستمبر کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ عمران خان کو لگتا ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال انتخابات میں ان کو کچھ فیورز دے سکتے ہیں، جیسے کہ ان کے فیصلے آئے ہیں عمران خان کے حق میں، تو ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کو بھی ریلیف ملے گا آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ کی طرف سے الیکشنز کے دوران۔ اگر انتخابات ستمبر میں نہیں ہوتے، اکتوبر میں چلے جاتے ہیں، تو ان دنوں میں پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ عمران خان سمجھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف انہوں نے ایک ریفرنس بھی بھیجا تھا اپنی حکومت میں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے خلاف سخت فیصلے لے سکتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر آئے تھے، تو عمران خان یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ عاصم منیر کو ISI چیف کے عہدے سے انہوں نے ہٹایا تھا، اور اس کے پیچھے کہانی یہ بتائی گئی تھی کہ جنرل عاصم منیر نے عمران خان کو ان کی حکومت کے حوالے سے کچھ کرپشن کے کیسز، کرپشن کی نشاندہی کی تھی، جس کی بنیاد پر عمران خان نے ان کو ہٹا دیا تھا۔ تو عمران خان یہ سمجھتے تھے کہ اگر جنرل عاصم منیر آرمی چیف بنتے ہیں تو شاید وہ ان کے خلاف کسی قسم کی انہی کیسز کے تحت کارروائی کو پرسو کر سکتے ہیں۔ تو یہاں بھی عمران خان کا اسی قسم کا ایک پرسپشن ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنتے ہیں تو عمران خان کو ان سے کسی قسم کی ریلیف کی توقع نہیں۔ اس وقت عمران خان کو عدالتوں سے کافی ریلیف مل رہا ہے، اور اس پر حکومت تنقید بھی کر رہی ہے کہ ان کو 8 منٹ میں 8 کیسز میں ضمانت دی گئی، وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے، ان کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ وہ کیسز جو حکومت سمجھتی ہے کہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، توشہ خانہ کا کیس ہو گیا، فورن فنڈنگ کیس جس پہ الیکشن کمیشن کے فیصلے آ چکے ہیں، حکومت سمجھتی ہے کہ ان پر اب تک فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن عدالتیں ان کو ڈیلے کر رہی ہیں اور عمران خان کو ایک فیور دے رہی ہیں۔ حکومت سمجھتی ہے کہ ان کیسز میں عمران خان کی نااہلی نوشتہ دیوار ہے، یعنی کہ وہ کنفرم نااہل ہوتے ہیں ان کیسز میں، لیکن ان کیسز پر کارروائی کو آگے نہیں بڑھا جاتا۔ یہ حکومت کے ریزرویشنز ہیں، تو حکومت سمجھتی ہے کہ عمران خان کو کورٹس آؤٹ آف دی وے جا کر ریلیف دے کر ان کو نااہلی سے بچا بھی رہی ہیں اور ان کی سہولت کاری کر رہی ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اس لیے عمران خان کی کوشش ہے کہ انتخابات ستمبر سے پہلے ہوں، لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ انتخابات اکتوبر میں ہی ہوں گے یا اکتوبر سے آگے بھی جا سکتے ہیں۔ آگے کیسے جا سکتے ہیں، اس کی آئینی گنجائش بھی موجود ہے، اور وہ کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے تو انتخابات ہوتے ہیں 60 دن کے اندر۔ اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کیے بغیر تحلیل ہو جاتی ہے تو انتخابات ہوتے ہیں 90 روز کے اندر۔ اب اگر اسمبلی کی مدت پوری ہو رہی ہے 13 اگست کو، اگر اسمبلی کو 12 اگست کو ڈیزالو کر دیا جاتا ہے تو انتخابات 12 نومبر تک ہو سکتے ہیں، یعنی کہ 90 دن کی گنجائش ہوگی، نومبر میں بھی انتخابات ہو سکیں گے۔ تو 1 مہینہ تو حکومت آئینی طریقے سے بھی انتخابات کو آگے لے کے جا سکتی ہے، مزید اگر آگے لے کے جانا ہے تو اس کے لیے کوئی مزید آئینی گنجائش نکالنی پڑے گی، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے، اکتوبر میں ہوں گے، تمام اسمبلیوں کے ایک ساتھ ہوں گے، اور حکومتی حلقے اگرچہ مذاکرات تو کر رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ، لیکن کہا جا رہا ہے کہ انتخابات کی تاریخ باقی اسمبلیوں کی پہلے نہیں کی جائے گی اور اپنے مقررہ وقت سے پہلے انتخابات نہیں کرائے جائیں گے۔ تو دوستو یہ تھی کہانی ستمبر کی، ستمبر میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، اور کیوں عمران خان اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ وہ ستمبر سے پہلے انتخابات میں جائیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور کمنٹس میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ اللہ حافظ۔